سب یہ ہے کہ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یعنی اللہ کے آخری رسول نے تم پر اللہ کی حجت تمام کر دی ہے، شہادت دے دی ہے، اب تمہیں یہ شہادت باقی دنیا پر دینی ہے۔ اس امت مسلمہ کو شریعت دی گئی، اس سے آخری عہد و پیمان لیا گیا۔ دوسری جانب اس دوسرے باب کے بعد جو اب باب شروع ہوتے ہیں اس میں اصلاً قریش پر اتمام حجت کیا گیا، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ان کے لیے جزا و سزا کا اعلان کیا گیا۔ یہ درمیان میں دوسرا باب ہے جس کو ایک ذروۂ سنام کی حیثیت حاصل ہے، یعنی پہلے باب کا مضمون بھی اس میں منتہائے کمال تک پہنچ جاتا ہے اور آخری ابواب کا مضمون بھی۔ اس میں آخری سورہ اسی بنا پر سورہ توبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی دینونت برپا ہو گئی، یعنی انذار عام اتمام حجت کے بعد خدا کا آخری فیصلہ صادر ہو گیا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے ساتھ ہر جگہ یہ چیز بھی ملحوظ رکھیے کہ قرآن مجید کی ہدایت بلکہ تمام پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہے، یعنی سیدنا مسیح بھی ایک عالمگیر پیغام لے کر آئے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ایک عالمگیر پیغام لے کے آئے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت بھی عالمی ہدایت تھی۔ کسی پیغمبر کی ہدایت کسی قوم کے لیے خاص نہیں ہوتی، وہ عالمگیر ہوتی ہے، لیکن رسولوں کی عدالت ان کی قوموں کے لیے ہوتی، یعنی وہ جس قوم میں پیدا کیے جاتے ہیں، جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں، اس کی زبان میں کلام کر کے خدا کی حجت اس طرح پوری کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا ہی میں خدا کی عدالت برپا ہو جاتی ہے۔ اس عدالت کے لحاظ سے بھی کچھ احکام دیے جاتے ہیں جن کی نوعیت پھر وقتی ہو جاتی ہے، یعنی وہ زمانے کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں، لیکن باقی شریعت اور ہدایت وہ ہر پیغمبر کے ہاں ابدی ہدایتی ہوتی۔ اس تمہید کے بعد اب ہم جس سورہ کی ابتدا کریں گے وہ سورہ انعام ہے، لیکن پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اس باب کا موضوع جامع الفاظ میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو اپنی تفسیر البیان میں اس طرح بیان کیا ہے کہ قریش پر اتمام حجت، مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر، اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے خدا کی آخری دینونت کے ظہور کا بیان، یعنی اس کا موضوع یہ ہے۔ ایک یہ بات کہ اس میں قریش پر اتمام حجت کیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، جن کے اندر سے ایک امت مسلمہ کو برپا ہونا ہے، جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی عدالت بن کر آئے ہیں۔ اس سے جو لوگ مسلمان ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنے ہیں ان کا تزکیہ و تطہیر کیا گیا ہے۔ تزکیہ و تطہیر کے دونوں پہلو قرآن میں زیر بحث آتے ہیں، ایک ہدایت کے حوالے سے، دوسرا عدالت کے حوالے سے۔ ہدایت کے حوالے سے یہ کہ اللہ کے پیغمبروں نے جو دین پیش کیا ہے اس کا مقصد ہی تزکیہ ہے، یعنی وہ نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر سے پاکیزہ نفس انسانوں کو اپنی جنت کے لیے منتخب کرے گا، تو پاکیزگی کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ چنانچہ میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ پورے دین کے اگر آپ مشمولات کو بیان کریں تو وہ کیا ہیں؟ عبادات، جو پاکیزگی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے بعد تطہیر بدن، تطہیر خورونوش اور تطہیر اخلاق، یہی سارا دین ہے۔ تو اللہ کے پیغمبروں کی یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے کہ جس کے اوپر پوری دنیا کی فلاح و صلاح کا انحصار ہے۔ وہ جس قوم کے لیے عدالت بن کر آتے ہیں اس کے لیے تطہیر یا تزکیے کا ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہونا ہے اس لیے ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے، یعنی ان میں کون مومنین ہیں، ان میں کون منافقین ہیں، ان میں کون منکرین ہیں، ان کو الگ کیا جاتا ہے تاکہ خدا کی عدالت کا فیصلہ سنایا جا سکے۔ اس کو قرآن کہیں تمہیز کہتا ہے، کہیں تطہیر کہتا ہے، اس کے لیے بھی اسی مفہوم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب یہاں کہا ہے کہ مسلمانوں کا تزکیہ تطہیر،
تو اس میں در حقیقت وہ پہلو زیر بحث ہے کہ جس پہ اب مسلمانوں کو الگ کر کے ان کو بتایا جانا ہے کہ انہیں اپنے نفوس کو کیسے پاکیزہ بنانا ہے کہ وہ اس موقع پر بھی اللہ کی عنایتوں کے مستحق ٹھہرے اور قیامت میں بھی ان کے لیے ابدی فلاح کا فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے، یعنی اس میں اہل کتاب پر اتمام حجت ہوا پہلے باب میں، ان کے لیے بھی دینونت کا ظہور ہو گیا ہے، یعنی خدا کی جزا و سزا۔ اس دینونت کے لفظ کو اب ایک اصطلاح کے طور پر اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے جزا و سزا، وہ جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے، وہ چونکہ رسولوں کی قوموں کے لیے، جس کو میں نے عدالت سے تعبیر کیا، اسی دنیا میں برپا ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک تعبیر ہم نے اختیار کر لی ہے۔ خدا کی آخری دینونت کے ظہور کا بیان، یہ آخری دینونت ہے، اس لیے کہ پھر قیامت تک اب یہ معاملہ کسی قوم کے ساتھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری مرتبہ عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے یہ معاملہ کر کے اس کو تاریخ کے سپرد کر دیا ہے۔ اس کی سرگزشت اللہ کی کتاب قرآن مجید میں پوری طرح محفوظ ہو گئی ہے، تو یہ اس باب کا موضوع ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس کو سن لیجئے، قریش پر اتمام حجت، مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر، اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے خدا کی آخری دینونت کے ظہور کا بیان، یعنی وہ آخری جزا و سزا کیسے برپا ہوئی، اس میں کیا فیصلہ کیا گیا، اس فیصلے کے تحت کس کو سزا دی گئی، کس پر اللہ کی عنایت ہوئی، یہ سب چیزیں اب آگے ان صورتوں میں بیان ہوں گی۔ اس کے بعد میں نے اس باب کا تعارف لکھا ہے۔ اس میں 4 صورتیں ہیں، انعام سے توبہ تک، یعنی 6ٹھی صورت، 7ویں صورت، 8ویں اور 9ویں صورت۔ میں نے لکھا ہے یہ قرآن مجید کا دوسرا باب ہے، یعنی پہلا باب مائدہ پر ختم ہو گیا، یہ دوسرا باب ہے۔ اس میں الانعام سے توبہ تک 4 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی 2 الانعام اور الاعراف ام القری مکہ میں، اور آخری 2 الانفال اور التوبہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ یعنی یہ جو اطلاع ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، یہ ایک تاریخی واقعے کی اطلاع ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو ترتیب اختیار کی گئی ہے وہ تو اس سرگزشت کے لحاظ سے ہے۔ اس سرگزشت میں پہلا مرحلہ انذار کا ہے، پھر انذار عام ہے، پھر ہجرت و برات ہے، پھر اتمام حجت ہے۔ یہ جتنے مراحل ہیں ان مراحل ہی کے لحاظ سے قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں چونکہ صورت واقعہ یہ ہے کہ انذار عام اور اسی طریقے سے اتمام حجت، ہجرت و براحت وغیرہ کے مراحل مکہ میں گزرے ہیں تو وہ مکیات ہیں، اور جہاں تک آخری دینونت کا ظہور ہے وہ مدینہ میں برپا ہوئی ہے تو وہ صورت مدنی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے تزکیہ اور تطہیر کے ابواب بھی زیادہ تر مدینہ ہی سے متعلق ہیں۔ تو یہ ایک واقعے کا بیان ہے، ورنہ قرآن مجید میں جس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے وہ اس کا مضمون ہے ترتیب میں، لیکن اس کا لازمی نتیجہ واقعے کے لحاظ سے یہ نکلا ہے کہ ہر باب کی ابتدا مکیات سے ہوتی ہے اور ہر بات کا خاتمہ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت پر ہوتا ہے۔ قرآن کے دوسرے تمام ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا اور مدنیات پر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہی باعث ہے اس کا کہ چونکہ ابتدائی مراحل مکے میں گزرے ہیں اس لیے مکیات سے شروع ہوتا ہے، چونکہ انتہائی مراحل اس دینونت کے، اس سرگزشت انذار کے انتہائی مراحل مدینے میں گزرے ہیں اس لیے پھر آخر میں مدنی صورتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے مخاطب، یہ سب چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ ملحوظ ہونی چاہیے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے۔ اس کے مخاطب مکی صورتوں میں قریش اور مدنیات میں مسلمان ہیں، یعنی اب خطاب کن سے ہوا ہے؟ مکی صورتوں میں قریش سے مخاطب ہے اور مدنیات میں مسلمان۔ اہل کتاب کا ذکر اگر کہیں ہوا ہے تو ضمناً ہوا ہے، یعنی وہ بھی ایک گروہ ہے، زیر بحث آئیں گے، ان کے بارے میں بھی بات کی جائے گی، لیکن وہ ضمناً ہے۔ اصلاً مخاطب قریش ہے مکیات میں اور مدنیات میں مسلمان۔ چنانچہ اس کی مکیات میں استدلال بھی بیشتر عقل و فطرت اور انفس و آفاق کے شواہد سے، یعنی قرآن مجید جب قریش سے خطاب کرتا ہے
تو زیادہ تر استدلال کے لیے یا عقل و فطرت کے دلائل پیش کرتا ہے اور یا پھر انفس و آفاق کے شواہد پیش کرتا ہے، یعنی وہ چیزیں پیش کرتا ہے جو سب کے ہاں مشترک ہیں، یا پھر تاریخ کے حقائق اور قریش کے مسلمات ہیں، یعنی تاریخی طور پر جن چیزوں کو قریش مانتے تھے، جو ان کے ہاں اسٹیبلشڈ ہسٹری کی حیثیت رکھتی تھیں، قرآن ان سے استدلال کرے گا، اور یا قریش کے مسلمات یعنی وہ باتیں جسے قریش مانتے ہیں اور جن کی بنا پر ان سے بات ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحیح بھی تھے اور قریش انہیں تسلیم بھی کرتے تھے۔ یعنی کسی جگہ اگر مسلمات سے استدلال کیا جائے تو ان کو اصلاً صحیح ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی الزامی جواب دے کے آپ اپنا مقدمہ ثابت کر دیں۔ اگر ایک صحیح بات آپ کا مخاطب مانتا ہے تو پھر اس کے کچھ لوازم ہوں گے، اس کے کچھ نتائج ہوں گے، ان کی بنیاد پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا موضوع قریش پر اتمام حجت، مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر، اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے خدا کی آخری دینونت کے ظہور کا بیان ہے۔ آخری جزا و سزا جو دنیا میں برپا ہوئی وہ بیان کی جا رہی ہے۔ یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں۔ یہ باب ایک ذروۂ سنام ہے، یعنی جیسے کوہان ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہے، جس میں آگے اور پیچھے کے تمام ابواب اپنے منتہا کو پہنچتے۔ یعنی پیچھے کیا ہے؟ وہ باب جس میں اہل کتاب پر اتمام حجت ہوا، ایک نئی امت کی تاسیس ہوئی، اس سے خدا کا آخری عہد و پیمان لیا گیا۔ تو قریش یہاں اس طرح زیر بحث نہیں رہے۔ آگے کے جو ابواب ہیں ان میں قریش اصلاً مخاطب ہیں، ان پر اتمام حجت ہوا ہے، ان کو مختلف مراحل سے گزار کر اس مقام تک پہنچایا گیا ہے کہ جہاں اب خدا کی ہدایت بھی اتمام کے ساتھ پہنچ گئی ہے اور اب ان کے لیے آخری فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں کیا کیا گیا ہے؟ یہ اپنے منتہا پر پہنچ گئے ہیں وہ سارے ابواب، گویا آخری دینونت کا اعلان اس میں ہونا ہے، ان کے لیے بھی جو پہلے باب میں زیر بحث ہیں، ان کے لیے بھی جو باقی ابواب میں زیر بحث ہیں۔ یہ باب ایک ذروۂ سنام ہے، یعنی ایک چوٹی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ادھر سے بھی بات وہیں پہنچی ہے اور ادھر سے بھی بات وہیں پہنچی ہے۔ یہ باب ایک ذروۂ سنام ہے جس میں آگے اور پیچھے کے تمام ابواب اپنے منتہا کو پہنچتے اور رسولوں کے باب میں خدا کی اس سنت کا ظہور ہوتا ہے جس کے تحت انہیں غلبہ حاصل ہوتا اور ان کے مخالفین لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو دینونت ہے، وہ جو جزا و سزا ہے جو دنیا میں برپا ہوتی ہے اور جس کی سرگزشت یہ قرآن مجید ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک سنت الہی کا ظہور ہوتا ہے جس کے تحت اہل ایمان کو، رسولوں کو، ان کے ماننے والوں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور ان کے مخالفین لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یہ مضمون اس باب میں جس ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، یعنی آپ وہ دیکھیے وہ ترتیب کیا ہے۔ الانعام پہلی سورہ، دعوت و انذار، یعنی اس میں دعوت پیش کی گئی ہے، بنیادی چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے۔ الاعراف انذار اور اتمام حجت، بات آگے بڑھ گئی، یعنی اس میں اب دعوت کا اسلوب اس طرح نہیں ہے، انفس و آفاق کے دلائل بھی اس طریقے سے نہیں پیش کیے جا رہے، عقلی مسلمات بھی اس طرح زیر بحث نہیں ہے۔ اب اس میں انذار کا، خبردار کرنے کا اسلوب ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت تاریخ کے شواہد اختیار کر لیتے ہیں، یعنی وہ تاریخ جو پیغمبروں کی تاریخ ہے جس میں اس سے پہلے خدا کی سنت کا ظہور ہوا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور اتمام حجت، انذار اور اتمام حجت۔ تیسری سورہ الانفال، اتمام حجت کے بعد خدا کی آخری دینونت کے لیے مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر، یعنی اب انفال میں کیا چیز ہے؟ انفال میں یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو پاکیزہ نفس بنایا جائے، ان کے اندر سے جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ اب خدا کا آلہ بن کر اس کے عذاب کا نفاذ کریں۔ یعنی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ دینونت اس طرح ظاہر نہیں ہوئی جس طرح پہلے بعض پیغمبروں کے بارے میں ظاہر ہوئی کہ فرشتوں نے آ کر عذاب کا نفاذ کر دیا۔ یہاں یہ ہوا کہ خود مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا گیا کہ ان کی تلواروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائیں گے، تو اس لیے ان کا تزکیہ و تطہیر دونوں پہلوؤں سے ضروری تھا۔ جس دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے اس دعوت کے سچے علمبردار بنے،
اس دعوت کے لحاظ سے اپنی زندگی کی تعمیر کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ نفس بنائیں، اور اس پہلو سے بھی کہ ہر طرح کا کھوٹ ختم کر کے، ہر طرح کا نفاق ختم کر کے بالکل دین کے معاملے میں یکسو ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ شرف بخشے کہ ان کے ذریعے سے، جیسے فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام ہوتے رہے، ان کے ذریعے سے خدا کے منشا کا نفاذ ہو۔ انہیں جہاد کی تیاری کی ہدایت، یعنی اب ظاہر ہے کہ چونکہ ان کی تلواروں سے یہ معاملہ ہونا ہے تو اس سورہ میں انہیں تیاری کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور توبہ آخری سورہ میں آخری دینونت کا ظہور ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آخری دینونت، آخری کس پہلو سے؟ یعنی اب قیامت تک یہ جزا و سزا اس زمین پر کبھی برپا نہیں ہوگی۔ اللہ کے آخری رسول کے ذریعے سے یہ آخری مرتبہ برپا ہو گئی، اس لیے اس کو آخری دینونت کا ظہور سے تعبیر کیا۔ تو پہلے دو صورتیں ہیں۔ میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ باب کا موضوع کیا ہے اسے بیان کر دیا جائے، اس کے بعد پورے باب کا تعارف کرا دیا جائے، پھر اس کے بعد دو دو صورتوں کو، یعنی چونکہ عام طور پر قرآن مجید کی صورتیں توام ہیں، جوڑوں کی صورت میں ہیں، پیر کی صورت میں ہیں، تو ان کا تعارف کرایا جائے۔ تو یہاں جو پہلی دو صورتیں ہیں وہ الانعام اور الاعراف ہیں، ان کا تعارف کراتے ہوئے میں نے لکھا ہے یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی یہ ایک پیر ہے، جڑواں ہے، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ کیسے توام ہیں؟ کس پہلو سے ہیں؟ پہلی سورہ میں جو حقائق عقل و فطرت اور انفس و آفاق کے دلائل سے ثابت کیے گئے ہیں، دوسری میں انہی کا اس بات تاریخی دلائل کے ساتھ اور اتمام حجت کے اسلوب میں ہوا ہے۔ یعنی کیا کیا گیا ہے؟ کچھ حقائق ہیں۔ حقائق کیا ہیں؟ وہی اللہ ایک ہے، اللہ نے ایک دن اپنی ملاقات کے لیے بندوں کو اٹھانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، اس نے اس مقصد کے لیے پیغمبر بھیج کر لوگوں کو تنبیہ کر دی، توجہ دلا دی، انذار کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے۔ تو یہ حقائق ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان حقائق کے لیے دلائل دیے جائیں گے۔ جب دعوت کا اسلوب ہوگا تو اس میں دلائل ہی اصل ہوں گے۔ وہ دلائل کس نوعیت کے ہیں؟ پہلی سورہ میں عقل و فطرت پر مبنی ہے، انفس و آفاق کے دلائل، یعنی انہی چیزوں کو موضوع بنا کر قرآن مجید نے اپنے مقدمات کا اس بات کیا ہے۔ تو اس میں دعوت کا پہلو غلبہ حاصل کر گیا ہے۔ دوسری میں بھی یہی حقائق ہیں جن کا اس بات کرنا ہے، انہی کو واضح کرنا ہے، مخاطبین تک انہی کو پہنچانا ہے، لیکن اس میں تاریخی دلائل کا پہلو نمایاں ہو گیا ہے۔ یعنی اب یہ کہ دلائل کے لحاظ سے توام ہونے کے کیا پہلو ہیں؟ وہاں انفس و آفاق کے دلائل ہیں، عقل و فطرت کے دلائل ہیں، یہاں تاریخی دلائل ہیں۔ اور اسلوب میں یہ فرق واقع ہوا ہے کہ اس میں دعوت کا اسلوب ہے، انذار کا اسلوب ہے، یہاں انذار کا اسلوب اتمام حجت کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس میں اسلوب میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ ہم سورہ کے مطالعے میں دیکھیں گے۔ پہلی سورہ میں دعوت اور دوسری میں انذار کا پہلو غالب ہے، یہ اس کو مزید واضح کیا ہے۔ دونوں کے مخاطب قریش، یعنی دونوں میں خطاب کس سے ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش سے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مخاطبین پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید میں گفتگو کس سے ہو رہی ہے، کیونکہ کلام کو پہلے اس کے مخاطبین کے لحاظ سے سمجھا جائے گا، اس کے بعد وہ پیغام اپنی آفاقیت کے لحاظ سے باقی دنیا کے لیے عام ہوگا۔ یعنی یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ دونوں کے مخاطب قریش ہیں اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القرى مکہ میں یہ دونوں صورتیں بالترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام اور مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی۔ یعنی مراحل میں میں نے تقسیم کر دیا ہے اس سرگزشت انذار کو۔ اس میں انذار عام کا مرحلہ بھی ہوتا ہے اور اتمام حجت کا بھی۔ عام طور پر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، اس کے بعد تزکیہ و تطہیر اور اقدام، یعنی مراحل یہی ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو اس لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی سورہ کس مرحلے میں نازل ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر اس کے لیے سنین کی تحقیق کی جاتی ہے۔ میرے نزدیک یہ قرآن کے مضمون کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یعنی جس طریقے سے مکہ اور مدینہ محض ایک تاریخی واقعے کا اظہار ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ بتا سکے کہ فلاں سورہ 5 میں نازل ہوئی ہے یا 6 میں نازل ہوئی ہے تو وہ بھی اس کا اظہار ہوگا۔
روایتوں کا اس میں بے پناہ اختلاف ہوتا ہے. میں اس کو موضوع ہی نہیں بناتا اپنی تفسیر میں، کیونکہ قرآن کے فہم کے لحاظ سے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت یہ ہے کہ آپ مضمون کے اعتبار سے متعین کر کے بتائیں کہ مرحلہ کون سا ہے. اس لیے کہ جب آپ مرحلے کو متعین کر لیتے ہیں تو پھر لب و لہجے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. کیا بات اجمال میں ہونی ہے، کس میں تفصیل میں جانا ہے، یہ ساری چیزیں پھر سمجھنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ چیزیں جو عام طور پر آپ کو تفاسیر میں ملتی ہیں، میرے ہاں وہ تعبیریں نہیں ہوتی. میں اس طرح بیان کروں گا کہ اس کے مخاطب کون ہیں، یہ بیان کروں گا کہ یہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کس مرحلے میں نازل ہوئی ہیں، اور ضمناً یہ اطلاع ہو جائے گی کہ یہ ام القریٰ مکہ میں نازل ہوئی ہیں یا مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. یہ چیز چونکہ بالکل ہی واضح ہوتی ہے اور اس کی نوعیت عام طور پر ایک اسٹیبلش ہسٹری کی ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. لیکن جہاں تک ان روایتوں کا تعلق ہوتا ہے جو زمانہ اس طرح متعین کرتی ہیں کہ 5 نبوت میں یا 6 ہجری میں، تو ان میں چونکہ بہت سے اختلافات ہوتے ہیں تو میں ان کا ذکر نہیں کرتا. پہلی سورہ الانعام کا موضوع قریش کے لیے توحید، رسالت اور معاد کے بنیادی مسائل کی وضاحت، ان مسائل کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں پر تنبیہ اور انہیں توحید خالص پر ایمان کی دعوت ہے. یہ ہے اس سورہ کا موضوع. قریش مخاطب ہے، توحید، رسالت اور معاد، یعنی یہ تینوں چیزیں زیر بحث ہیں. ان کے بنیادی مسائل کو اس سورہ میں واضح کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ان مسائل کے بارے میں غلط فہمیاں ہوں گی، کیونکہ مخاطبین بھی ان میں سے بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں. ان غلط فہمیوں پر تنبیہ کی گئی ہے اور توحید خالص پر ایمان کی دعوت دی گئی، جو قرآن کی اصل دعوت ہے، جو انبیاء کی اصل دعوت ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو دعوت ہے، توحید، رسالت، معاد، ان بنیادی حقائق کو ماننے کی دعوت، یہ ایک عالمگیر صداقت ہے. یہ دعوت قریش کو دی جائے، یہ دعوت اہل کتاب کو دی جائے، یہ دعوت قوم عاد کو دی جائے، قوم سمود کو دی جائے. مخاطبین کلام کے لحاظ سے تو وہ لوگ ہوں گے، لیکن اس دعوت میں جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جو چیز پیش کی جا رہی ہے، وہ عالمی ہدایت کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس طرح قرآن کو دیکھنا چاہیے. دوسری سورہ الاعراف کا موضوع قریش کو انذار اور ان کے لیے اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ کسی قوم کے اندر رسول کی بعثت کے مقتضیات و تضمنات کیا ہیں. یعنی اب کیا ہوا ہے، قریش کو انذار کیا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت پیچھے دیکھیے کیا تھا، توحید، رسالت اور معاد کے بنیادی مسائل تھے. اب قریش کو براہ راست مخاطب ٹھہرا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر خدا کا ایک رسول آ گیا ہے، یعنی ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. توحید، رسالت اور معاد کی دعوت تو ساری انسانیت کے لیے ہے، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، لیکن تمہارے ساتھ یہ خاص معاملہ ہوا ہے کہ تمہارے اندر خدا کا رسول مبعوث کر دیا گیا ہے. اس کے کچھ تقاضے ہیں. جب رسول آتا ہے تو یہ میرا یا آپ کا دعوت دینا نہیں ہوتا، رسول کی دعوت ہے، خدا کے آخری پیغمبر کی دعوت ہے. اس کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت مسائل ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں. اللہ کا رسول زمین پر کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اس رسول کو وحی آتی ہے، اللہ براہ راست اس کے ذریعے سے قوموں سے مخاطب ہو رہے ہیں. یہ عظیم واقعہ ہو گیا ہے اور وہ تمہارے اندر ہوا ہے. اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ مضمرات ہیں، تضمنات ہیں، وہ بتائے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی قوم اپنے رسول کی تکذیب پر اصرار کرے، یعنی دعوت دی، اس دعوت کو جھٹلا دیا، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد عقل آ جائے، لیکن جب اصرار کیا جائے گا تو اس کے کیا نتائج اسے لازماً بھگتنا پڑتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو عدالت سے تعبیر کیا میں نے. یعنی رسول خواہ وہ کوئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت ہود ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، سارے رسولوں کی ہدایت عالمی ہدایت ہے. سارے رسولوں کی عدالت ان کی قوم کے لیے برپا ہوتی ہے. تو چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کی حیثیت سے قریش میں مبعوث کیے گئے ہیں، تو اس وجہ سے عدالت ان کے لیے تھی، ہدایت ساری دنیا کے لیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے خدا کے رسول تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے خدا کی عدالت تھے، ان کی ہدایت بھی عالمی ہدایت ہے. یہ ان دو صورتوں کا تعارف ہے. اس کے بعد ہم
اب اس سورہ کو شروع کرتے ہیں، یعنی سورہ انعام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، شکر اللہ ہی کے لیے۔ یہ بات کئی مرتبہ واضح کی جا چکی ہے کہ ایک الفاظ کے اپنی لفظ کی حیثیت سے معنی ہوتے ہیں، وہ 2، 4، 5، 10 ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ موقع استعمال ان میں سے کسی ایک معنی کو اپنے لیے خاص کرتا ہے، اس کو تعین کر کے ہی ہم کسی کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور پہلو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ تنہا ایک مفہوم دیتے ہیں، 2 دیتے ہیں، 4 معنی کے لیے آتے ہیں، لیکن ایک ترکیب کے اندر اپنا ایک اور ہی مفہوم پیدا کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب اس طرح کے مواقع پر آتا ہے تو وہ کس معنی کے لیے آتا ہے، اس کا لحاظ کر کے یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں، یعنی ایک طرف یہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ ہے کہ جس نے ظلمتیں اور نور بنائے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ زمین آسمان، پھر ان میں ظلمت، پھر ان میں نور کا اہتمام، اس کی ایک نہایت ہی جامع لیکن اجمالی تصویر کھینچ دی ہے۔ اس طرح ذات خداوندی کیا ہے، کیا کیا ہے اس نے، کیا شان ہے اس کی جو اس کائنات میں نمودار ہوئی ہے، اس کا ایک تاثر پیدا کیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ پھر تعجب ہے، ثم ویسے تو پھر کے معنی میں ہے، لیکن موقع استعمال کے لحاظ سے یہ کبھی تعجب کو بیان کرے گا، کبھی ترتیب کو بیان کرے گا، کبھی محض بیان کے لحاظ سے کسی چیز کو کیا اہمیت دینی ہے اس کو بیان کرے گا، کبھی مزید برآں کے معنی میں ہوگا، یعنی یہ مختلف پہلو ہیں جس سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس پر میں نے 2 نوٹ لکھے، ایک الحمدللہ پر، شکر اللہ ہی کے لیے۔ میں نے لکھا کہ اصل میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو اصل میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی متن میں، قرآن مجید میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں یہ کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی لفظ کی اصل کیا ہے وہ یہ ہے، عربی زبان میں یہ کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہو تو اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے، یعنی کسی کے اندر خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، وہ آپ سے بالکل الگ پڑی ہوئی ہیں، تو پھر ان کے اعتراف ہی کا پہلو ہوگا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ خوبیاں، وہ کمالات مجھ سے یا آپ سے متعلق ہو گئے، یعنی ان خوبیوں اور کمالات سے مجھے فیض پہنچ رہا ہے، آپ کو فیض پہنچ رہا ہے، تو یہ موقع ہے کہ جب اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فیض اگر حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہو تو اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت 43، سورہ یونس آیت 10 اور سورہ ابراہیم آیت 39 میں اس کے نظائر سے واضح ہوتا ہے، یعنی ان جگہوں پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر الحمدللہ کا کلمہ جیسے استعمال ہوا ہے، اس کے نظائر سے واضح ہوتا ہے کہ الحمدللہ کی ترکیب میں یہ بالعموم اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم لفظ شکر سے ادا کرتے ہیں۔ یعنی الحمد اپنی ذات میں ایک لفظ کے طور پر تو تعریف کے معنی بھی رکھتا ہے، شکر کے معنی بھی رکھتا ہے، لیکن جس وقت یہ الحمدللہ کی ترکیب میں اس طرح استعمال ہوتا ہے اور یہ موقع پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کسی ایسے پہلو کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جس میں جو کمالات اور خوبیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں، تو تب شکر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا موقع استعمال ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ترجمہ اس لحاظ سے ہوا ہے۔ دوسرا نوٹ
اس پر لکھا ہے پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں. یعنی تعجب کا اظہار کیا ہے نا کہ اچھا ایک طرف یہ حقیقت ہے اور تم لوگ یہ کر رہے ہو. یعنی ایک طرف کائنات کا خالق، تمہیں وجود بخشنے والا، کائنات کو وجود بخشنے والا، وہ عظیم ہستی، اور پھر تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو. تو میں نے لکھا ہے کہ یہ مشرکین عرب کے مسلمہ سے استدلال فرمایا ہے کہ جب وہ زمین و آسمان اور نور و ظلمت سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں تو پھر کیسی عجیب بات ہے کہ اسی کے شریک ٹھہرانے کی جسارت کرتے ہیں. یعنی یوں نہیں تھا کہ جو مخاطبین ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں مانتے، وہ اس کو مانتے تھے کہ زمین کا خالق کون ہے، آسمان کا خالق کون ہے. آگے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مکالمے کے انداز میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ان سے پوچھو زمین کا خالق کون ہے، کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو آسمان کا خالق کون ہے، اعتراف کریں گے اللہ. تو یہ مانتے تھے. یہ مشرکین عرب کے مسلمہ سے استدلال فرمایا ہے کہ جب وہ زمین و آسمان اور نور و ظلمت سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں. نور و ظلمت کو ایک چیز مت خیال کیجئے، یعنی یہی چیز ہے کہ جس نے اس کائنات کو ہمارے لیے کائنات بنایا ہے، جس کی وجہ سے اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ اگر اس میں تاریکی تاریکی ہوتی، ہمیں معلوم بھی نہ ہوتا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتے. تو ان دونوں پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ مشرکین عرب بھی اس کو مانتے تھے. بنی اسماعیل ہیں، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے ہاں بھی ایک دینی روایت ہے، مانتے تھے اس بات کو. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اسی کے شریک ٹھہرانے کی جسارت کرتے ہیں. استاذ امام لکھتے ہیں، یہ تدبر قرآن سے ایک اقتباس ہے جس میں اس چیز کی وضاحت ہوتی. شرک پر اظہار تعجب کا ایک پہلو تو یہی ہے، شرک پر اظہار تعجب کیا ہے نا، یعنی ایک طرف اس کائنات کا خالق، زمین و آسمان کا خالق، نور و ظلمت کا خالق، اور دوسری جانب تمہارا اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا. تو شرک پر اظہار تعجب کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ جب ساری چیزوں کا خالق خدائی ہے تو پھر شرک کی گنجائش کہاں سے نکلی. یعنی اگر کوئی خلقت میں شامل ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو اس میں کوئی اینٹ گارا پتھر کسی اور نے بھی پکڑایا ہوتا، بنانے میں کوئی مدد کسی اور نے بھی کی ہوتی، تو تب تو کوئی تک تھی. لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہوا، تنہا وہی ہے کہ جس نے زمین بنائی، تنہا وہی ہے جس نے آسمان بنایا، تو پھر تعجب ہی ہونا چاہیے اس پر، یعنی پھر حیرت ہی ہونی چاہیے اس پر. پھر آدمی افسوس ہی کر سکتا ہے کہ اس حقیقت کو مانتے ہو، اس کے باوجود اس کے شریک ٹھہراتے ہو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کائنات کی چیزوں میں بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے، یعنی جو مثال دی ہے الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تو آپ دیکھیں کہ متضاد چیزوں کی دی ہے. زمین یہاں پڑی ہوئی ہے، آسمان نے احاطہ کر رکھا ہوا ہے بے شمار سیاروں اور ستاروں اور کہکشانوں اور گلیکسیز کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں میں کوئی اس نوعیت کا ربط نہیں ہے. مثلا زمین اور آسمان، روشنی اور تاریکی، سردی اور گرمی، تو اس تضاد کے اندر اس کائنات کے مجموعی مقصد کے لیے ایسی حیرت انگیز سازگاری بھی ہے کہ کوئی عاقل تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کے خالق و مالک الگ الگ ہے. یہ بڑا سادہ استدلال ہے، اور صحیح ترین استدلال، حقیقی استدلال ہمیشہ نہایت سادہ ہوتا ہے. اس میں کبھی کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی، اس میں کوئی حرف پیچا پیش نہیں ہوتے، سیدھی بات. یہ دیکھیے کتنی سادہ بات ہے جو فرمائی کہ اس پوری کائنات میں دیکھو تو یہ تضادات کی رزم گاہ ہے. یعنی ایک چیز دوسری چیز سے ایسے معلوم ہوتا ہے نبرد آزما ہے. سورج مسلسل تاریکیوں سے لڑ رہا ہے، تاریکیاں مسلسل اسے ڈھانپ لینے کے لیے بےتاب نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مابین حیرت انگیز سازگاری. وہ سازگاری زندگی کی تخلیق کا باعث بن رہی ہے، ہمارے وجود کا باعث بن رہی ہے، کائنات کے حسن کا باعث بن رہی ہے. کسی جگہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ کسی ایک چیز کی باغ بھی ان تضادات کے باوجود کسی اور کے ہاتھ میں. عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی، جس پہلو سے دیکھتی ہے، یعنی سادگی سے ایک کسان کی جگہ کھڑے ہو کر، ایک دیہاتی کی جگہ کھڑے ہو کر، ایک قبائلی کی جگہ کھڑے ہو کر، ازمنہ وسطیٰ کسی آدمی جگہ کھڑے ہو کر، زمین ابھی بنی ہے، آسمان بنے ہیں، اس موقع پر کھڑے ہو کر دیکھتی ہے
تب بھی عقل اسی بات کی شہادت دیتی ہے، اور آج سائنس کی دوربینوں کے ذریعے سے دیکھتی ہے تب بھی عقل اسی بات کی شہادت دیتی ہے۔ کوئی عاقل تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان میں سے ہر ایک کے خالق و مالک الگ الگ ہے، بلکہ ہر صاحب نظر یہ ماننے پر مجبور ہے کہ پوری کائنات ایک ہی کار فرما کے ارادے اور مشیت کے تحت حرکت کر رہی ہے۔ یعنی یہ وہ حقیقت ہے جو انسانی عقل کو کرنوں پہلے بھی صاف نظر آتی تھی، اور یہی وہ حقیقت ہے کہ جو اس وقت دوربینیں لگا کر بیٹھے ہوئے سائنسدانوں کو بھی ایسے ہی نظر آ رہی ہے، بلکہ خلا میں سفر کرتے ہوئے ماہرین کو بھی ایسے ہی نظر آ رہی ہے۔ کائنات کے اندر ریاضیاتی سطح پر ہم آہنگی، 2 اور 2 4 کی طرح کی ہم آہنگی ہے، ایک چیز دوسری کے ساتھ ایسے قوانین میں بند کر چل رہی ہے کہ ادنا اختلال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کی تصویر کھینچی ہے نا سورہ ملک کے شروع میں کہ ذرا نگاہ دوڑاؤ، دیکھو فرجی البصر کررتین، بار بار دوہراؤ نگاہ، اور پھر دیکھو کہ حل تری من فطور، کوئی ادنا خلل دیکھتے ہو؟ اس لیے کہ جب 2 ارادے ہوں گے تو عقلاً محال ہے کہ خلل پیدا نہ ہو جائے، لازماً پیدا ہوگا۔ تو اس کو بیان کیا ہے صاحب تدبر قرآن نے، بلکہ ہر صاحب نظر یہ ماننے پر مجبور ہے کہ پوری کائنات ایک ہی کار فرما کے ارادے اور مشیت کے تحت حرکت کر رہی ہے، یعنی اس کی مرضی ہے، اس کا ارادہ ہے۔ آپ انکار کریں یا اقرار، وہ ہے ایک ہی ارادہ اور ایک ہی مشیت جو پوری طرح اس کائنات کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ چنانچہ وہ دونوں باتیں جس کو قرآن نے بنیاد بنایا ہے توحید کی کہ الا لہ الخلق والامر، سنو خبردار ہو جاؤ، خلق بھی اسی کے لیے ہے اور امر بھی اسی کے لیے، بس یہی توحید کی بنیاد ہے۔ یعنی خلقت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کائنات کا نظم چلانے میں اس کا کوئی شریک، وہی تنہا اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں باغ ہے۔ فرشتے الگ سے یا اس کے مقابل کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کے کارندے ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے احکام کے تابع ہیں۔ ان کے ذریعے سے وہ نیچے کی مخلوقات کے ساتھ ربط پیدا کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان مخلوقات کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی کمزوری اور بے بسی کی وجہ سے درمیان کے واسطوں کے ذریعے سے اس کا پیغام وصول کرے۔ تو یہ بات ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے یہ جملہ بولا گیا ہے کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہیں جو بچشمے سر نظر آتے ہیں، یہ حقائق ہیں جن کا انکار کوئی صاحب عقل نہیں کر سکتا، کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ثم قضى اجلا، پھر تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرا دی، یعنی پیدا کیا اور پھر ایک مدت ٹھہرا دی، ایک وقت مقرر کر دیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاں مقرر ہے۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، دیکھیے پہلے جملے کے بعد کہا تھا ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اب کہا تعجب ہے کہ اس کے بعد بھی کج بحثیاں کرتے ہو۔ یہ دیکھیے کیا خوبصورت خطبہ ہے، کیا اسلوب ہے، کیا انداز ہے۔ تو اس میں بھی میں نے اس جملے پر اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے یہاں مقرر ہے، یہ نوٹ لکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی مٹی کے اندر وہ تعامل ہوا کہ جس سے بالکل اسی طرح سے افشردہ تیار ہو گیا جیسے کہ اب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، باپ کے بطن میں ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں، اس دنیا میں وہی عناصر ہیں جن سے پیدا ہونے والی چیزیں ہم کھاتے ہیں، ہمارے اندر جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کارخانہ لگا ہوا ہے جس میں ایک خاص پروسیس سے گزر کر وہ افشردہ تیار ہو جاتا ہے جس سے پھر انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہی معاملہ مٹی میں ہوا، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔
یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی جانتے ہو کہ ہر ایک کے لیے جینے کی ایک مدت مقرر کی گئی ہے۔ یہ جو میں نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تو اطلاع ہے کہ پہلے کس طرح ہوا تھا۔ یہ کہ اب بھی مٹی کے اجزاء سے ہماری آنکھوں کے سامنے بنی ہوئی سبزیاں، بنا ہوا گوشت، بنے ہوئے دوسرے غذائی عناصر ہمارے اندر جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے اب ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ یعنی اسی زمین کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، اسی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو کھاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ مشین ہے، وہ کارخانہ ہے، وہ فیکٹری لگی ہوئی ہے جو ایک عمل سے گزارتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ قطرہ آب بن جاتا ہے، وہ بیضہ بن جاتا ہے، جن کے ملاپ سے بچے کی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ ایک ماضی کا واقعہ ہے محض، یہ اب بھی ہمارے سامنے ذرا مختلف طریقے سے، لیکن سائنسی طور پر معلوم ہے ہم کو کہ اب مٹی سے ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی جانتے ہو کہ ہر ایک کے لیے جینے کی ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ ان حقائق کو سمجھتے ہو تو اس بات میں شک کی گنجائش کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے کہ جس خدا کو پہلی مرتبہ تمہیں مٹی سے پیدا کر دینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، وہ مرنے کے بعد اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ کیا دشواری ہے اس میں؟ یعنی پہلی بات پر بحث کرنی ہے تو کر لو، وہ تو ایک بدیہی حقیقت کے طور پر تمہارے سامنے ہے۔ جب اس کو مانتے ہو تو یہ دوسری بات تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر مان لینی چاہیے، کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ وہ جو اس طرح پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اسی مٹی سے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے موت ہے، تو اس بعث و نشر کے بعد ایک دوسری مدت بھی ہے جو اسی نے مقرر کر رکھی، یعنی اس سے استدلال کیا۔ یعنی اگر تمہارے لیے یہ سب کچھ یہاں ہے، اس کے لیے ایک مدت مقرر ہے، تو سنو ایک دوسری مدت بھی مقرر ہے جس کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے موت ہے، تو اس بعث و نشر کے لیے بھی ایک دوسری مدت ہے جو اسی نے مقرر کر رکھی ہے۔ یہ مدت بھی اسی نے مقرر کی ہے۔ یہ مانتے ہو کہ تم پیدا اس طرح ہوتے ہو اور تمہیں لازماً موت سے ہمکنار ہونا ہے، کیونکہ یہ دونوں حقیقتیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو بس اس کے بعد ایک اور حقیقت ہے، اس کے اوپر بھی نگاہ دوڑاؤ، وہ تمہارے پروردگار نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تمہیں بتائی ہے، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم خبردار ہو جاؤ اور اس ابدی زندگی کی نعمتوں سے کہیں اپنے آپ کو محروم نہ کر بیٹھو۔ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو پہلے تعجب کیا اس بات کے اوپر کہ اپنی آنکھوں سے یہ حقائق دیکھتے ہو، زمین کو دیکھتے ہو، آسمان کو دیکھتے ہو، اور اس کے بعد پھر اس پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہو۔ اب اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ مٹی سے تمہیں پیدا کیا، جانتے ہو، ابدی طور پر یہاں نہیں ہو، ایک مدت مقرر ہے، اس سے واقف ہو، موت سے ہمکنار ہو جاتے ہو۔ اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسری مدت بھی مقرر ہے، تو اس پر پھر تعجب ہی ہونا چاہیے کہ کچھ بحثیاں کرنا شروع کر دیتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ تو بہت ہی اعلیٰ اسلوب میں گویا ایک بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد دوسری چیز اسی طرح نمایاں ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نہ استدلال کا وہ طریقہ ہے جس سے لوگ ہمارے ہاں آشنا ہوتے ہیں، نہ وہ انداز ہے کہ جو منطقی لوگ اختیار کرتے ہیں، بلکہ پورا کا پورا انسان اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت کو مخاطب کیا گیا ہے، اس میں عقلی استدلال بھی ہوتا ہے، اس کے اخلاقی وجود کے مقدمات کو بھی اس کے سامنے لایا جاتا ہے، اس کے پس منظر میں اس کی پوری تاریخ ہے، اس سے بھی دلیل دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پوری انسانی نفسیات گویا مخاطب ہو جاتی ہے، جس میں اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے۔ گویا استدلال بھی، انذار بھی، توجہ بھی، تشویق بھی، ترغیب بھی، نفسیاتی تحریک بھی، ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کلام میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک موجز کلام ہے، اس کے اعجاز کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا اگر آپ اس پہلو سے اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے بات کرتا ہے اور کس طریقے سے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ہے، کہ جو آپ دیکھیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر
اس پروردگار کی طرف سے جاری ہوا۔ یہ پوری سورہ آپ دیکھتے چلے جائیے کیسے ان حقائق کو ثابت کر دیا، وہی حقائق توحید، رسالت اور بعد۔ تو یہ چند آیتیں ہیں جن کا میں نے درس دیا، اس کی ابتدا ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے درس کے لیے میں انہی روایتوں کا انتخاب کر رہا ہوں جن پر ہم اپنے اس سلسلے میں کام پورا کر چکے ہیں جس سے اب بہت سے لوگ آگاہ ہیں، یعنی علم النبی، فقہ النبی اور سیرت النبی کا سلسلہ۔ بہت مختصر طور پر میں عرض کر دوں کہ اب میں نے اپنی زندگی کے آخری کام کے طور پر حدیث ہی کا انتخاب کیا ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہو گئی۔ ہمارے پاس یہ خدا کے آخری پیغمبر کی تاریخ، اس کو لوگوں نے بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی، لیکن چونکہ آپ کے حوالے سے باتیں بیان کی گئی ہیں تو یہ اس پوری امت کے مطالعے کا موضوع بن گئی۔ یہی وہ ذخیرہ ہے جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم ہوتا ہے، آپ کی سیرت، آپ کے سوانح معلوم ہوتے ہیں، اور اگر کسی موقع پر آپ نے قرآن کی، سنت کی کوئی تفہیم تبیین کی ہے تو وہ معلوم ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں اور بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اس سے دین کے مشمولات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ کسی عقیدے کا اضافہ ہوتا ہے، نہ کسی عمل کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ یا تفہیم و تبیین ہوتی ہے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے، یا آپ کی سیرت و سوانح۔ تو ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اس پورے کام کو۔ یہ کوئی 70,000 کے قریب روایات ہیں، علم النبی، فقہ النبی اور سیرت النبی۔ ابھی ہم علم النبی پر کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی یہ چند روایات ہیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عن عائشۃ قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر قالت فعلقت على باب کرامہ فیہ الخیل اولات الاجنحہ قالت فلما راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انزیہ فنزعتہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لائے تو میں نے اپنے دروازے پر ایک سرخ پردہ لٹکا رکھا تھا۔ اب یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں، یعنی سیدہ بیان کر رہی ہیں، سیدہ سے سن کر کوئی اور صاحب بیان کر رہے ہیں، ان سے سن کر کوئی اور صاحب بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس یہ نہایت قیمتی دولت آ گئی۔ یعنی حضور کے معمولات کا ذکر ہو جاتا ہے، آپ کہیں سے آئے ہیں، آپ نے کیا کیا، آپ سے کوئی بات پوچھی گئی، آپ نے کیا جواب دیا، تو بڑی عظیم دولت ہے جو اس طرح ہمیں ملی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لائے تو میں نے اپنے دروازے پر ایک سرخ پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے جب اسے دیکھا تو فرمایا اس کو اتار دو، چنانچہ میں نے اسے اتار دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیوں اتروایا، کیا باعث ہوا اس کا، تو آگے کی روایتوں کو پڑھنے کے بعد اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ پروں والے گھوڑوں کی تصویریں، تصویروں والے پردے، منقش چادریں، اس طرح کی کچھ چیزیں زیر بحث آئیں گی روایتوں میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ناپسند فرما رہے ہیں۔ ان تمام روایات کو جب ہم نے جمع کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ 3 نوعیت کی ہیں، ان میں سے ایک اس وقت زیر بحث ہے، یعنی ایک نوعیت کی، وہ باقی بھی انشاءاللہ زیر بحث آ جائیں گی۔ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا، یعنی یہ جو بات یہاں بیان ہوئی ہے کہ آپ تشریف لائے، دروازے پر سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک سرخ پردہ لٹکا رکھا تھا، اس میں پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں، آپ نے دیکھا تو فرمایا اس کو اتار دو، چنانچہ میں نے اس کو اتار دیا، اور کوئی تفصیل نہیں۔ آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا، یعنی یہ بڑی دقت نظر کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے
کہ جو بات بیان کی گئی ہے اس باب کی دوسری روایتوں سے کیا اس کی توضیح ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں میں نے روایت پوری پڑھ دی، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اعتراض کیا تھا، یہ واضح نہیں ہوتا۔ تصویر پر اعتراض تھا، وہ کوئی ممنوع چیز ہے، پردے پر اعتراض تھا، وہ کوئی ممنوع چیز ہے، کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتروا دیا، یہ بیان نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ باقی روایتوں کو، اس باب کی روایتوں کو دیکھیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں تو بسا اوقات یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کس پہلو سے بات کی گئی ہے۔ یہ مشکل ہے روایتوں کی، یہ تاریخی ریکارڈ ہے، تاریخی ریکارڈ میں یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ بیان کرنے والے بعض اوقات پس منظر بیان نہیں کرتے، پوری بات بیان نہیں کرتے، جن کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پس منظر کو جانتے ہیں، اس وجہ سے الفاظ میں وہ نہیں آتا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس پورے ذخیرے کے اندر جانا پڑتا ہے۔ یہ کوئی مرتب کتاب نہیں ہے کہ جس کا سارا سیاق و سباق وہی ہو، یہ کوئی منظم خطبہ بھی نہیں ہے کہ جس میں آپ پورے کو دیکھ کر فیصلہ کر سکیں۔ تو اس میں پہلا باب یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس مضمون کو کہیں اور بھی بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ کہیں اور بھی زیر بحث آیا ہے، اس میں کیا کوئی تفصیل ملتی ہے، کیا چیز ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، یعنی بہت سے پہلو ہیں جس سے اس طرح کی مشکلات کو حل کیا جاتا ہے، پھر میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہاں آگے کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ اس کی وجہ تصویر کی حرمت نہیں تھی، جیسے کہ عام طور پر لوگ خیال کر لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کے۔ اس کی وجہ تصویر کی حرمت نہیں تھی، بلکہ زینت کی چیزوں سے آپ کا پرہیز تھا۔ یعنی یہاں موضوع بحث یہ بالکل واضح ہو جائے گا آگے کی روایتوں سے، تصویر نہیں ہے، تصویر بھی ہے بعض جگہوں پر، وہ آگے آئیں گی روایتیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ان تمام روایتوں کو۔ یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ تصویر کی حرمت نہیں ہے، بلکہ زینت کی چیزوں سے آپ کا پرہیز تھا۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ آ کر آپ نے اپنی زندگی میں آخری درجے میں زینتوں سے پرہیز اختیار کر لیا۔ مدینہ آ کر یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبدیلی کی اپنی زندگی میں۔ یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے کہ مکہ میں آپ کی زندگی ایک متمول تاجر کی زندگی تھی، اور وہاں آپ کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگا تھا جب آپ تجارت کے لیے جاتے رہے اور وہاں سے کما کے لاتے رہے کہ جو عرب میں کھاتے پیتے لوگ تھے۔ لیکن مدینہ میں آپ نے اپنی زندگی میں آخری درجے میں زینتوں سے پرہیز اختیار کر لیا تھا۔ یہ بھی اس لیے نہیں کہ آپ جو دین لے کر آئے تھے وہ اپنے ماننے والوں میں اس طرح کی زندگی کا تقاضا کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ کیوں کہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ قرآن مجید صریح طور پر یہ بیان کر رہا ہے سورہ اعراف میں کہ یہ زینتیں تو پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی گئی۔ یعنی قرآن مجید کی اب روشنی میں روایت کو دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ بات کیا کہی گئی ہے، یہ بات کہ کیا قرآن مجید نے جو حدود معین کر دیے ہیں اس کے اندر اس کی کوئی توجیہ ہوتی ہے۔ تو پہلی بات جو ہم نے آگے کی روایتوں کو دیکھ کر سمجھی وہ یہ تھی کہ اس میں تصویر زیر بحث نہیں ہے، بلکہ وہ پردہ ایک زینت کی چیز ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ چیز اختیار کر لی ہے کہ اب زینتوں کی چیز سے پرہیز کرنا ہے، یعنی ضرورت تک محدود کر لیا اپنے آپ کو۔ اچھا، اب اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو دین آپ لے کر آئے اس میں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ زینتوں سے پرہیز کی زندگی اختیار کی جائے۔ قرآن مجید میں صریح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یعنی دین کا نقطہ نظر قرآن نے واضح کیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ کس نے اللہ کی ان زینتوں کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، بلکہ اس میں آگے کہا ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمانی کے لیے ہے، اور آگے قیامت میں خالص انہی کے لیے ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ تصور کہ ہمارے دین میں لوگوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ ضرورت تک محدود ہو جائیں اور زینتوں کو اپنے لیے حرام سمجھیں یا ناپسندیدہ سمجھیں، یہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے، یا کم سے کم اسی کو محمود قرار دیتا ہے۔ یعنی ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز ممنوع ہے، ایک چیز یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں تو بہتر ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کی، یہ کیوں کیا پھر آپ نے؟ تو اس کی جو وجہ میں نے سمجھی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے، یعنی پہلے نفی کی ہے، یہ بھی اس لیے نہیں
کہ آپ جو دین لے کر آئے تھے وہ اپنے ماننے والوں سے اس طرح کی زندگی کا تقاضا کرتا ہے، یا کم سے کم اسی کو محمود قرار دیتا ہے، پسندیدہ قرار دیتا ہے. یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ نبوت کے ساتھ اب آپ ریاست مدینہ کے حکمران کی حیثیت سے معاملات کے ذمہ دار بھی ہو گئے تھے. یعنی آپ کی زندگی میں جو تبدیلی مدینے میں آ کر ہوئی وہ یہ کہ ایک دائی، خدا کے پیغمبر، سراج منیر کے بعد اب گویا وہاں کی حکومت آپ کو منتقل ہو گئی، اور اس ریاست کے شہریوں میں ایک بڑی تعداد ان مہاجرین کی تھی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منتقل ہو رہے تھے. یعنی ایک بڑی ایمرجنسی کی صورتحال تھی، جگہ جگہ سے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر آ رہے تھے. ان میں سے بعض کی آپ نے انصار کے ساتھ مواقعات قائم کر دی، یعنی جتنے لوگوں کی ممکن ہو سکا. آپ تصور کیجئے ذرا، جب مہاجرین آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم تو کیمپ بنا دیتے ہیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کی تو مواقعات قائم کر دی، بھائی بنا دیا، اور اس طرح ایک ایک انصاری پر ذمہ داری ڈال دی کہ وہ ان کا خیال رکھے. لیکن ایک بڑی تعداد اس کے باوجود باقی رہی جو مسجد کے ایک چبوترے پر رہنے کے لیے مجبور تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں اصحاب صفہ کا تصور بھی صحیح نہیں ہے. یہ ایک مہاجر کیمپ تھا، مسجد ہی میں ایک چبوترے کے اوپر گویا لوگ زندگی گزار رہے تھے. ہجرت کر کے آ گئے ہیں، مواقعات کی بھی کوئی صورت نہیں پیدا ہو رہی، معاش کا بھی ابھی کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو یہ لوگ تھے کہ جو وہاں تھے. قرآن نے للفقراء الذین اسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ بقرہ کی آیت ہے کہ الفاظ میں انہی کے لیے لوگوں کو انفاق کی ترغیب دی ہے. یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے راستے میں گر گئے ہیں اور کوئی راستہ نہیں پا رہے کہ جا کر سفر کریں، تجارت کریں، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، تو ان کے لیے خرچ کرو، یہ محتاج ہو گئے ہیں. مہاجرین کی آمد کا یہ سلسلہ فتح مکہ تک جاری رہا. چنانچہ اس سارے عرصے میں آپ نے، اس سارے عرصے میں، یہ ہے وہ کلی، کیوں ایسا کیا آپ نے؟ چنانچہ اس سارے عرصے میں آپ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے زینتوں سے پرہیز کی یہی زندگی اختیار کیے رکھی. یعنی فتح مکہ تک آپ کا یہی طریقہ رہا ہے. جب پھر خیبر فتح ہوا اور پھر آپ کے خاندان کے لیے اور آپ کے لیے کچھ املاک مقرر کر دی گئی، اس وقت تک یہی صورت رہی، اور پھر لوگوں کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے. اور اس طرح مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ اسوہ قیامت تک کے لیے قائم کر دیا. یہ حضور نے نمونہ قائم کیا کہ رفاعیت کے زمانے میں وہ داؤد و سلیمان علیہ السلام کی طرح بے شک سرہم ممردن قواریر تعمیر کریں. سیدنا سلیمان کے محل کے بارے میں یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی جس میں گویا شیشے کا محل بنا دیا گیا تھا. تو میں نے عرض کیا ہے کہ رفاعیت کا زمانہ ہے، یعنی خوشحال ہے قوم، کوئی ایمرجنسی نہیں، کوئی مسائل نہیں ہے، تو آپ محل تعمیر کیجئے سیدنا سلیمان کی طرح اور ان میں بادشاہوں کی زندگی جئیں. مگر جب ان قوموں کے ذمہ دار بنا دیے جائیں جن کے غرباء اپنے بچوں کی تعلیم، علاج، معالجے اور 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہوں، تو ان کی زندگی اسی طرح فقیرانہ ہونی چاہیے. خلافت اور حکومت کے ذمہ داروں کے لیے یہی منہاج نبوت ہے. یعنی نبوت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر قوم کی حالت یہ ہے تو حکمران کی حالت بھی یہی ہونی چاہیے. اور خلفائے راشدین کی حکومت کو اسی بنا پر خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے. یعنی انہوں نے یہی طریقہ رکھا کہ لوگوں کی، عام لوگوں کی ضرورتیں پہلے پوری ہوں گی، اس کے بعد ہم اپنی طرف توجہ کریں گے. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اسی طرح کی ایمرجنسی کی صورتحال ہے جو ایک لمبے عرصے تک رہی، اور پھر آہستہ آہستہ حضرت عثمان کے زمانے میں کچھ تبدیلی آنا شروع ہو گئی. تو اس طرح گویا میں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہ یہ ہمارے دین کا تقاضا تھا، نہ یہ چیز عام زندگی میں محمود قرار دی گئی ہے. آگے بھی واضح ہو جائے گی یہ بات. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسوہ قائم کیا کہ حکمران کو کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اس صورتحال میں جب اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کی ذمہ داری ہو اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو. تو آپ نے بہت سختی برتی، اور یہ وہ بے نظیر اسوہ ہے، بے مثال نمونہ ہے جو قیامت تک کے لیے آپ نے قائم کر دیا. اس بات کی روایات آگے آئیں گی اور یہ حقائق مزید واضح ہوں گے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اب میں کچھ سوالوں کا جواب دوں گا. بہت شکریہ.
شکریہ غامدی صاحب. آپ کے ہفتہ وار درس قرآن اور درس حدیث کے اس تیسرے حصے میں ہم جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کا جواب آپ سے دیں گے. جو حضرات سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہاں نیچے کمنٹس میں لکھ بھی سکتے ہیں، اور جو ہمیں موصول ہو چکے ہیں وہ ہم آپ سے پوچھیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں ایک فانی زندگی لے کر آتے ہیں، اوسطاً 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہم سے جرائم ہوتے ہیں اس کا ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اتنے ہی سال ٹھہرایا جانا چاہیے. یہ ابدی جہنم اور ابدی سزائیں یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی. یہ جرم اور سزا کے بارے میں یہ تصور کہ وہ جرم کی مدت کے لحاظ سے ہونی چاہیے، یہ اپنی ذات میں ایک غلط تصور ہے. قتل کا جرم ہے، وہ دنیا میں چند منٹ میں چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے، تو کیا پھر اس کی سزا بھی انہیں چند گھنٹوں یا چند منٹوں کے لیے دینی چاہیے؟ تو جرم کی نوعیت کے لحاظ سے سزا دی جاتی ہے. جن جرائم کی سزا قرآن مجید میں ابدی جہنم بیان ہوئی ہے وہ جرائم کیا ہیں؟ مثلا شرک، یعنی جانتے بوجھتے حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا. یہ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے. اب اس کو آپ مدت کے لحاظ سے نہیں تول سکتے، بہت بڑا جرم ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں اگر کوئی شخص اپنی حکومت کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف جاسوسی کرے تو ہو سکتا ہے کہ 2 منٹ کے لیے کی ہو، 3 منٹ کے لیے کی ہو، آپ موت کی سزا دیتے ہیں اس کو. تو سزا اور جزا کے بارے میں اصل میں جرم کی نوعیت دیکھنا پڑتی ہے. دوسرا بڑا جرم کیا ہے؟ کسی کو آپ نے قتل کر دی، معمولی بات ہے. اللہ نے یہ دنیا بنائی، انسانوں کو بھیجا، یہاں ان کے لیے ایک مدت مقرر کی، اور ہم آگے بڑھے اور ہم نے خدا کا فیصلہ ان کے اوپر نافذ کرنے کا ارادہ کر لیا. تو یہ جرم بہت سنگین ہے. اسی طرح بدکاری کو زندگی بنا لیا. یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ مرتبہ اس کا ارتکاب ہو گیا، اب زنا اور بدکاری ہی زندگی ہے، تو گویا خدا کی بنائی ہوئی ساری اسکیم ڈھا دی، خاندان کے ادارے کو منہدم کر دیا. تو یہ معمولی جرائم نہیں ہیں جن پر یہ سزا دی گئی ہے، اور یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ ان جرائم پر اصرار کیا جائے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے نا، یصرون علی الحنث العظیم، وہ اس عظیم گناہ پر اصرار کرتے ہیں. جب آدمی جانتے بوجھتے حقیقت کو سمجھ کر اصرار کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو یہ سزا دی جاتی ہے. اس میں جہاں تک ابدی سزا کا تعلق ہے، سزا کے طور پر تو قرآن نے یہی بات بیان کی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. آپ اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کر سکتے ہیں، اگر ان کی رحمت کا تقاضا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سنیں اور معاف کر دیں. ان کا ہاتھ نہیں پکڑا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ان کا وعدہ نہیں، ان کی وعید ہے، اور وعید کو وہ جب چاہیں اٹھا بھی سکتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو بیان اس پہلو سے کیا ہے کہ یہ جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزا یہی ہونی چاہیے. دوسرا سوال یہ موصول ہوا ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اقرا. یہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، تو ایک ایسے شخص سے کیسے تقاضا کیا جا سکتا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک رسول جس کو اس بڑے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے، جب وہ خود پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو وہ پھر لوگوں کو جب قرآن پڑھ کے سنائے گا، لوگ اس کو لکھیں گے تو وہ اس کی تصدیق اور تائید کیسے کریں گے؟ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطق اور بیان کی صلاحیت دی ہے. ہم چیزوں کو روز پڑھتے ہیں اور بالکل ان پڑھ ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں. پڑھنے کا لفظ دنیا کی ہر زبان میں صرف کسی کاغذ کو یا کسی تحریر کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ سنانے کے لیے بھی آتا ہے. بچے نے نظم یاد کر رکھی ہے، ہم کہتے ہیں پڑھو بیٹے. قرآن مجید آپ نے یاد کر رکھا ہے تو ہم کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں یہ صرف ایک جگہ نہیں آیا، یہ 10 جگہ پر ہے. اتلو، اقرا، پڑھو، تلاوت کرو. تو یہ اس معنی میں ہے. تو اس کے لیے کسی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ سے پایا، پڑھ کر سنایا، ایسے ہی جیسے ہم تراویح میں پڑھ کے سناتے ہیں. قرآن مجید پڑھ کے ہی سنایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی. یعنی پڑھ کے سنانا کسی چیز کو لکھی ہوئی دیکھ کر پڑھنے ہی کے معنی میں نہیں ہوتا. آپ یاد کر لیتے ہیں، آپ کے قلب پر ایک چیز نازل ہوتی ہے، آپ کو سنا دی جاتی ہے. اس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم کہتے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو کیا پڑھے وہاں اس معنی میں بولتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنے سامنے کتاب کھولی ہوئی ہوتی ہے. تو زبان کو بہت اچھی طرح جاننا چاہیے کہ اس میں یہ کن اسالیب میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں. دوسرا پہلو اس سوال کا یہ تھا کہ رسالت کے منصب پہ اگر کوئی شخص فائز ہو تو وہ اگر پڑھنا نہیں جانتا تو پھر وہ لوگوں کے لکھے ہوئے کی تصدیق کیسے کرے گا جو قرآن لوگ لکھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں؟
اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کسی ایک آدمی کو نہیں لکھایا جا رہا تھا کہ اس کی تصدیق کی ضرورت ہو. قرآن مجید دسیوں صحابہ کے سامنے پڑھا جا رہا تھا. قرآن کے بارے میں یہ تصور ہی بالکل غلط قائم ہو گیا، اور بعض لوگوں نے روایتوں کی وجہ سے ایسی تصویر کھینچ دی ہے کہ گویا کوئی ایک نسخہ تیار کیا جا رہا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دیکھنا تھا اور پھر اس کو پڑھنا تھا. یہ ایسے ہی تھا کہ جس طرح ہم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہوں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں حفاظ پڑھتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن ذریعہ تذکیر تھا، ذریعہ انذار تھا. آپ اس کو پڑھ کے سناتے تھے، لوگ سنتے تھے دسیوں کی تعداد میں. اس کو سن کر یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے، لکھنے والے لکھ لیتے تھے. وہ اتنی بڑی تعداد میں لکھا گیا اور اتنی بڑی تعداد میں یاد کیا گیا، اور ایسا بھی نہیں کہ سب نے شروع سے آخر تک، کچھ نے شروع سے آخر تک، کچھ نے 10 صورتیں، کچھ نے 20 صورتیں. یعنی اتنے بڑے پیمانے پر وہ یاد ہوا کہ اس کے بعد اس کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا کہ جو کچھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی تحریف ہو سکتی. کرنے کی کوششیں کی گئیں، ہوئیں بھی، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے قرآن مجید کے لیے تواتر اور اجماع کے طریقے کا اہتمام کیا. یعنی یہ حسن اتفاق ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی بہت بڑی تعداد تھی. کوئی 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہوئے. آپ نے بار بار قرآن ان کے سامنے پڑھا، ہر نماز میں پڑھا، رمضان میں پڑھا، مختلف موقعوں پر پڑھا. اسی کے ذریعے سے دعوت دی، لوگوں نے یاد کیا، لوگوں نے لکھا، اور وہ ایسے شائع و ضائع ہو گیا کہ کسی کا امکان نہیں رہا. ابھی بھی دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے. ہر گھر میں قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے. مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ اسے زبانی یاد کرتے ہیں. ہر بچے نے کچھ صورتیں یاد کر رکھی ہوتی ہیں. تو اس طرح بحثیت مجموعی اجماع اور تواتر نے اس کی حفاظت کی ہے. اللہ کے کرم اور اس کی عنایت سے اس میں یہ مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا جو لوگ سمجھتے ہیں. یہ سوال ہے کہ مکی صورتوں میں کمزور ایمان والوں کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن سورہ عنکبوت میں ان کو منافقین تک کہہ دیا گیا ہے. کیا کمزور ایمان والے اور منافقین الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ اگر ایک ہی ہیں تو پھر تو کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر منافقین کا الگ سے وجود تھا تو ان کے نفاق کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہاں انہیں کیا مجبوری تھی کہ وہ منافقت اختیار کیے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اس میں کئی درجے ہیں لوگوں کے. یعنی یہ جو سفید اور سیاہ میں نہیں تقسیم ہوتی. کچھ لوگ ایمان میں کمزور ہیں، کبھی پھسل جاتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں. کچھ کی کمزوری میں مفادات زیر بحث آ جاتے ہیں. یہاں گویا نفاق کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور کہیں کہیں پھر یہ نفاق بڑھتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں باقاعدہ سازش یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی زیر بحث آ جاتی ہے. تو اس کے بہت سے درجات ہیں. قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ الگ الگ نہیں کرتا ان کو، بلکہ اس طرح کلام کرتا چلا جاتا ہے کہ جس میں سارے لوگ زیر بحث آ جائیں. کیوں الگ الگ نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ متعین طور پر زید اور بکر کا نام لے کے تو نہیں کہہ رہا ہوتا. وہ ایک تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، توجہ دلا رہا ہوتا ہے. تو جو جس حالت میں ہے اس کی پردہ دری مقصود نہیں ہوتی، بلکہ توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے. تو ہر آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کمزوری کی کون سی نوعیت زیر بحث ہے. یعنی ضعفاء و منافقین یہ اپنے ظاہر کے لحاظ سے بعض اوقات ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اپنے باطن کے لحاظ سے ان کے بہت سے درجات ہیں، اور وہ قرآن مجید سے معلوم ہو جاتے ہیں. یہ بالکل انسانی نفسیات ہے. جیسے ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ نہ سارے لوگ ایک سطح کے مومن ہوتے ہیں، نہ سارے لوگ ایک سطح کے منافق ہوتے ہیں، نہ سارے لوگ ایک سطح کے منکر ہوتے ہیں. یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ غرقت کا درخت، اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس سے جڑے ہوئی جو کچھ قصے سنائے جاتے ہیں کہ یہودی جو ہیں اس میں اپنی پناہ تلاش کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ یہ جو فتن کی روایات ہیں ان میں اس کا ذکر آتا ہے. تو ہم انشاءاللہ جب ان پر کام کر کے بتائیں گے کہ ان کی نوعیت کیا ہے تو فیصلہ کن بات تو وہی ہوگی. لیکن بہت سے فتنوں کی خبر حدیثوں میں دی گئی ہے، جس میں بہت اجمال کا طریقہ ہے. سننے والوں نے بھی بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بہت سی چیزیں ان میں مبہم رہ گئی ہیں. تو کسی درخت کا ذکر کر کے کسی چیز کی طرف توجہ دلانا، کسی درخت کا ذکر کر کے کسی واقعے کی طرف توجہ دلانا، یہ پرانے اسالیب میں عام طریقہ ہے. تو یہ بالکل ممکن ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے اس جانب توجہ دلائی ہو. تاہم یہ روایتیں تحقیق کا تقاضا کرتی ہیں. فتن کا پورا باب جو ہے، میں اس پر اس وقت کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کر رہا ہوں، کیونکہ اب اللہ کا نام لے کر اس کام کی ابتدا کر دی ہے. تو جیسے ہی یہ فتن کی اور اسی طریقے سے علامات کی روایتیں زیر بحث آئیں گی تو اپنا پورا نقطہ نظر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. یہ سوال پوچھا ہے کہ تمام انبیاء ایک دین لے کر آئے تو سیدنا مسیح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیوں نہیں کیا، اور عیسائی اور یہودی
خانہ کعبہ سے اپنا کوئی تعلق کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بات تو معروف ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی بنی اسرائیل کو یہ پیش آ گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کی وجہ قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ نبوت کے لیے ہمیں خاص کیا گیا، شہادت کے لیے ہمیں خاص کیا گیا، 2000 سال تک ہم اللہ کی منتخب قوم رہے، ہمارے درمیان نبوت رہی، یہ آخر اب کیوں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بنی اسماعیل یا ہمارے بھائیوں کیا چلی جائے گی؟ تو اس وجہ سے جو بائبل ہسٹری ہے اس میں ہر وہ چیز مٹا دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس کا تعلق مکے سے یا سیدنا ابراہیم کے وہاں آنے سے یا بیت اللہ سے ہو سکتا ہو۔ یہی وہ الزام ہے ان کے اوپر۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس کا تعلق بائبل ہسٹری سے ہے، یعنی تورات انجیل سے نہیں ہے، ان میں یہ موضوع زیر بحث نہیں۔ جب بائبل آپ دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر ایک چھوٹا سا نسخہ ہے جس کو تورات کہا جاتا ہے، یا زبور ہے چند صفحات پہ، ایسا ہی معاملہ اناجیل کا ہے۔ باقی بائبل ہسٹری ہے، تاریخ لکھی گئی ہے، تو اس تاریخ سے وہ نشانات مٹا دیے گئے ہیں۔ چنانچہ ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کیا معاملہ ہوا کیا نہیں ہوا۔ سیدنا ابراہیم کا وہاں آنا، سیدنا اسماعیل کو آباد کرنا، بیت اللہ کا بنانا، یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ قربانی تک کے واقعے میں بھی اس کو اسماعیل کی بجائے اسحاق علیہ السلام سے متعلق کر دیا گیا ہے۔ تو یہی وہ المناک صورتحال ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے وہ نشانات مٹا دیے، وہ تحریفات کی، جس کے نتیجے میں تاریخ گم ہو گئی، جبکہ تاریخ اس کے بالکل برخلاف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فلسطین کا انتخاب کیا تھا اسی طرح جزیرہ نما عرب کا انتخاب کیا تھا، اور خدا کا پہلا گھر جو بنایا گیا وہ یہیں بنایا گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حج کی دعوت دی تھی۔ یہ کوئی محمد الرسول اللہ کے زمانے سے شروع ہونے والی چیز نہیں۔ صاحب، ایک طویل ویڈیو میں آپ کے اس دعوے کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ان کی اولاد میں سے جو یافس ہیں ان کے آگے بچوں کی تعداد 13 کے قریب ہے۔ تو سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بائبل میں تو ان کا ذکر نہیں ہے، بائبل میں تو بہت کم ہیں، 7 کے قریب لوگ ہیں غالباً، اور دوسرا بائبل میں یاجوج کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ یاجوج ماجوج جب یہ کہتے ہیں تو بائبل کے اندر تو یاجوج کا ذکر نہیں ملتا، ماجوج کا ملتا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ قدیم تاریخ کا ایک بڑا ماخذ بائبل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی تاریخ ہے۔ چنانچہ جب آپ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بائبل میں جو 7 بیٹوں کا ذکر ہے، یعنی یافس کے 7 بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ غرقاب ہوا، تو 3 بیٹے جن کی اولاد زیادہ تر دنیا میں پھیلی وہ سام، حام اور یافس ہیں۔ یافس کے وہاں 7 بیٹوں کا ذکر ہے، یہ میرے علم میں ہے، لیکن باقی تاریخی کتابوں میں 13 کے قریب بیٹوں کا ذکر ہوا ہے، اور وہ بھی آپ آسانی کے ساتھ تاریخی کتابوں کی مراجعت کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یاجوج یافس کے بیٹے تھے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں صراحت سے بیان کیا ہے، اور بھی مورخین اس کو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ بائبل میں ذکر نہیں ہے۔ آپ یوحنا عارف کے مکاشفے کو دیکھیے، اسی طریقے سے بعض اور انبیاء کی کتابیں دیکھیے، وہاں جس طرح ماجوج کا ذکر ہے اسی طرح جوج کا ذکر بھی ہے، اور یہ وہی ہے جس کو اب یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ تو بہت سی جگہوں کے اوپر جب آپ ذکر کرتے ہیں تو کس پہلو سے کرتے ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے غالباً جس چیز سے یہ چیز اخذ کی ہے وہ بائبل میں نسب نامے کی جگہ ہے، کتاب پیدائش میں، وہاں پر حضرت نوح کے بیٹوں کا ذکر ہوا ہے، اور خاص طور پر ان کی اولاد کا جو طوفان کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں 7 ہی بیٹوں کا ذکر ہے۔ تو میری بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ باقی ماخذ کو بھی بہت اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے، اور بائبل کو بھی کسی ایک جگہ سے نہیں، جگہ جگہ سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی اس میں بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک جگہ بیان ہوئی ہیں، دوسری جگہ ان کی تفصیل ہو گئی ہے۔ اسی طرح تاریخی واقعات میں بہت سے اختلافات ہیں۔ تو میں نے اس گفتگو کے دوران میں یہ پیش نظر نہیں تھا کہ ان کی اولاد کی تعداد گنوانی ہے، یہ پیش نظر تھا کہ یہ بتانا ہے کہ ان کے ایک سے زیادہ یعنی کئی بیٹے تھے، اور یہ انہی کی اولاد ہے کہ جس پر یہ جاپان کے اور اس طرح کے بعض علاقوں کے نام ہیں، یعنی وہاں بیان یہ کرنا مقصود تھا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا میں 10-11 کا لفظ استعمال کیا تھا، وہ بھی اسی پہلو سے، تاہم تاریخ کی کتابوں میں یہ ساری معلومات بھی موجود ہیں۔ یہ سوال ہے کہ سورہ احزاب کی آیت 59 میں جلباب کے حکم کا ذکر ہے، اس آیت کے آخری حصے میں کان اللہ غفور الرحیمہ آتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف فرمائے، کیا مطلب یہ حکم
پہلے سے مسلمانوں کو اخذ کر لینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو اس پر معافی کی بات ہو رہی ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہدایت کر دی گئی ہے. ہدایت اس لیے کی گئی ہے کہ منافقین کی شرانگیزیوں کا سد باب کیا جائے. اس میں اگر اب کوئی غلطی ہوگی تو ہر غلطی تو ہو سکتی ہے نا، انسانوں نے عمل کرنا ہے، تو یہ تسلی دے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے. مقصد تمہارے لیے کوئی تلوار لٹکا دینا نہیں ہے، ایک ہدایت ہے، ایک نصیحت ہے. اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ کیوں کی گئی ہے، کہ یہ کوئی پردے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یورفنا فلا یوزین. یہ لوگ اس وقت اسکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں. اندیشے کی جگہوں پہ خاص طور پر رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے جب باہر عورتیں نکلتی ہیں تو اہتمام کر لیں تاکہ وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائے. یہ شناخت قائم کرنے کا حکم ہے، کوئی حجاب کا حکم نہیں ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ تاکید کی گئی ہے، ممکن ہے کہ کسی موقع کے اوپر اہتمام نہ کیا جائے، کوئی خاتون ایسے ہی نکل جائے، پھر کوئی اس طرح کا حادثہ یا واقعہ پیش آ جائے، تو یہ خوف محسوس ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا، براہ راست اللہ کی حکومت قائم ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، بڑی غلطی ہو گئی. تو تسلی دے دی کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی تو اللہ معاف فرمائے گا، لیکن بہرحال احتیاط کرو. یہ سوال ہے کہ سورہ توبہ میں ایک مسجد کا ذکر ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ تردیدی کلمات فرمائے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی مسجد یا اس جیسی کچھ مساجد ہمارے ملک پاکستان میں موجود نہیں ہیں جہاں مسجدوں سے ایک دوسروں کے کفر کے فتوی دیے جاتے ہیں، نفرت انگیزی اور شرانگیزی پھیلائی جاتی ہے؟ کیا سورہ توبہ کی اس مسجد کا اطلاق ہم آج کے دور کی مساجد پر بھی کر سکتے ہیں؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کشمکش برپا تھی، میں نے ابھی درس میں بھی ذکر کیا کہ جو دینونت برپا تھی، جزا و سزا برپا تھی، اس میں ایک مرحلہ یہ تھا کہ تمہیز، یعنی لوگوں کو الگ کرنا ہے. تو وہ مسجد سازشوں کے لیے بنائی گئی تھی، سازش کے گڑھ کے طور پر بنائی گئی تھی. سازش کس کے خلاف کی جا رہی تھی؟ اللہ کے پیغمبر کے خلاف. تو اللہ کے پیغمبر کو بتا دیا گیا وحی کے ذریعے سے کہ یہ مسجد اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس کو ڈھا دیا گیا. تو جزیرہ نما عرب میں پیغمبر کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست حکم آ جانے کے بعد بہت سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. آج ہمارے پاس کا کیا ذریعہ ہے؟ یعنی ہم تو نصیحت ہی کر سکتے ہیں، لوگوں کو توجہ دلا سکتے ہیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ان کے معاملے میں صحیح رویہ یہی ہے کہ ان کو عبادت کے لیے خاص رکھا جائے، ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، ان کو سب مسلمانوں کے لیے کھلا رکھا جائے، ان کے ناموں میں بھی کوئی چیز کسی فرقے کے ساتھ خاص نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کی مسجدیں ہو کر رہے. تو یہ بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے کسی قانون کا نفاذ نہیں کر سکتے. یہ آخری سوال ہے کہ غانم صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ مرد اور عورت کے اختلاط کے آداب بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے زینت اختیار کی ہے تو ہاتھ پاؤں چہرے کے علاوہ اس نے پوری جسم کو ڈھانپنا ہے. تو ان کا سوال یہ اور الجھن یہ ہے کہ بالعموم میک اپ جو ہے وہ زینت کا باعث بنتا ہے زیورات سے بھی زیادہ. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جسم کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس سے وہ مقصد کیسے حاصل ہوتا ہے جبکہ اصل چیز جو اٹریکشن کا باعث بن رہی ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی پابندی لگاتے ہیں جس کا تحمل لوگوں کے لیے کرنا ممکن ہو. یعنی ہم خواتین کے بارے میں یہ بات کرتے نہیں سوچتے کہ اگر ہمارے بھی حسن کو اور جمال کو اسی طرح سے برقعوں میں چھپانے کا حکم دے دیا جاتا تو کیا صورت ہوتی. چہرہ انسان کی شناخت ہے، اس لیے وہ زیر بحث ہی نہیں آنا چاہیے. ہاتھ پاؤں کا معاملہ بھی یہی ہے، ہاتھوں سے آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی پابندی لگائی ہے جس سے پھر جملہ ذرا کشش کم ہو جائے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو جتنی پابندی اللہ لگاتے ہیں یا جتنی تلقین یا ہدایت کرتے ہیں اسی تک محدود رہنا چاہیے. اس میں منطق پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنی ہوتی تو وہ صریح لفظوں میں کہہ دیتے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ الا ما ظہر منہا پر یہ پابندی نہیں ہے، یعنی وہ اعضاء جو عام طور پر ظاہری ہوتے ہیں. بہت شکریہ عنایت آپ کی غانم صاحب.